سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری پر چلنا سکھلایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی کثیر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو فضیلت اور شرافت عطا کی. یعنی انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن ساری مخلوقات سے اشرف نہیں ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن سے اشرف بہرحال نہیں ہے. لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن اعلیٰ کثیرین کو میں کیا کروں کہ بیشتر مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، سب پر نہیں. خدا معلوم کس کورے میں کائنات کے کس مقام پر کون سی ایسی مخلوق پائی جا رہی ہو جو انسان سے افضل ہو. تو ہم نے انسان کو اپنی کثیر مخلوقات پہ شرف اور فضیلت عطا کی. ٹھیک، اچھا بھائی کیوں عطا کی؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا فقط خلاصہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی. یہیں سے پتہ چلے گا کہ انسان کو فضیلت کیسے حاصل ہے. 3 قسم کی مخلوقات بنائی. ایک وہ مخلوق ہے جس میں فقط ہوا ہے. ہوا جانتے ہو؟ ایک تو وہ ہوا جو چلتی ہے اور آج کل ٹھنڈی ہو گئی ہے. یہ ہوا ہے، چھوٹی ہے، واو، یہ چھوٹی اور اس کے اوپر کھڑا الف، ہوا. حرص و ہوا بولتے ہیں. ہوا کے معنی خواہش، ہوا کے معنی نفس. صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں یاد ہوگا نظیر کا، نظیر اکبر آبادی کا وہ مطلب، تک حرص و ہوا کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. تو تک حرص و ہوا کو چھوڑ دیا. دیکھو بھائی، حرص جانتے ہو، ہوا خواہش نفس. یہ ہوا کا لفظ ذہن کے اندر محفوظ رہے. کہنے لگے کہ مخلوقات کی ایک قسم وہ ہے جس میں فقط ہوا ہے، اور وہ ہے جانور، خواہش. ان میں درندے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اڑنے والے پرندے بھی ہیں، رینگنے والے جانور بھی ہیں. ان میں فقط خواہش ہے، خواہش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں. اچھا بھائی، دوسری مخلوق فقط عقل، جس میں ہوا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، وہ فقط عقل. یا امیر المومنین وہ کون ہے؟ کا فرشتے ہیں جن میں کوئی خواہش نہیں، فقط عقل ہے. تو ایک وہ مخلوق جس میں فقط ہوا ہے، عقل نہیں ہے، وہ جانور. اور ایک وہ مخلوق جس میں فقط عقل ہے اور ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے، وہ فرشتہ. اور تیسری مخلوق تم ہو جس میں عقل بھی ہے اور ہوا بھی ہے. 2 مخلوقات ذہن میں رہیں گی. جانور جس میں فقط ہوا ہے، عقل نہیں ہے. فرشتہ جس میں فقط عقل ہے، ہوا نہیں ہے. تو اگر کوئی، توجہ رکھنا، کوئی اپنی عقل کو دبا لے اور اپنی ہوا کو عقل پہ غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. اگر کوئی اپنی عقل کو دبا دے اور اپنی ہوا کو غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. اور اگر کوئی اپنی عقل کو غالب کر دے اور ہوا کو دبا لے تو فرشتہ زیادہ ہے، آدمی کم. اور جہاں عقل اور ہوا متوازن ہو جائیں اس کا نام ہے انسان. یہ جملہ پہنچ گیا کہ اگر کوئی اپنی ہوا پر عقل کو غالب کرے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے. نہیں، وہ فرشتے سے بڑا ہے. اس لیے کہ دونوں معراج کی شب میں چلے، ایک آدمی چلا، ایک فرشتہ چلا. 2 چلے نا معراج کی رات کو. ایک سید الملائکہ ہے جبریل، ایک سید الانبیاء ہے میرا محمد سلام اللہ علیہ. بھائی ایسا ہی ہے نا، دونوں چلے، ایک فرشتہ چلا، ایک آدمی چلا. بھائی ایک منزل پر فرشتہ رک گیا، آدمی کی منزل آگے ہے، وہ فرشتے سے بلند ہے یا نہیں؟ فرشتہ رکا ہوا ہے. یا رسول اللہ لو دنو تو ان ملتن لا ترختو. جبریل رک گئے نا، کہا اخلاقاً کہا، تکلفاً کہا جبریل آؤ، یہاں تک آئے ہو تو آگے چلو. کہا اللہ کے رسول اگر انگلی برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، سر انگشت اگر آگے بڑھ جاؤں، احترق تو میں جل جاؤں گا. بھائی شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد کو پہچانے. اگر حد سے بڑھے گا تو جلے گا یا نہیں؟
شرافت یہی ہے کہ اپنی حد کو پہچانو، اگر حد سے بڑھے تو جل جاؤ گے. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں انگلی برابر، انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. رسول یہ نہیں فرماتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے، ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. اچھا بھائی، تو اب انسان میں جو چیز ہے وہ ہے ہوا. طے ہو گئی بات. انسان میں ہوا پائی جاتی ہے، عقل کے ساتھ ہوا پائی جاتی ہے. اور انسان کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ انسان کی خواہش ہوا. اور اللہ کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ مشیت. اب ساری دنیا کا فسانہ آب و گل ہوا اور مشیت پر مبنی ہے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. جھگڑے ہیں تو، فسادات ہیں تو، اچھا ہو رہا ہے تو، برا ہو رہا ہے تو، ہوا اور مشیت کے درمیان ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تمہاری خواہش ہے، ایک اللہ کی خواہش ہے. تم چاہتے ہو کہ اللہ سے منوا لو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے منوا لے. کہ تم کہتے ہو نوکری دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، یعنی اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو اپنی خواہش پر. اور وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی خواہش پر. بھائی ہے تو یہی، نوکری دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، مکان دے دے، کار دے دے، بینک بیلنس دے دے. تم ڈکٹیٹ کر رہے ہو اللہ کو. دعا کا نام دیتے ہو اسے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ تمہاری ہوا کامیاب یا اس کی مشیت کامیاب؟ کیا کمال کی بات ہے. کس طریقے سے اللہ نے مشیت سے بات کی. کہنے لگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہے وہ خلق کرے، جو چاہے، اور جسے چاہے منتخب کر لے. يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. تمہاری شکلیں بنائی تمہاری ماں کے پیٹ میں، جیسی چاہی بنا دی. کیا کمال ہے. مشیت دیکھ رہے ہو. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. یہ مشیت تو دیکھو. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. پروردگار تو مالک الملک ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک کو چھین لے. تو چاہ اللہ کی سپریم. کیا ہے تمہاری دعا اور کیا ہے تمہاری چاہ؟ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جیسی شکلیں چاہی بنا دی، جیسے پہاڑ چاہے بنا دیے، جیسے آسمان چاہے بنا دیے. اب تم کہتے پھرو کہ ایک اونچا اور ایک نیچا، یہ کیسا پہاڑ بنایا؟ بھائی تم نے کبھی پہاڑوں میں کوئی ترتیب دیکھی، کوئی تنظیم دیکھی؟ ایک سائز کے ہوں، ایک شکل کے ہوں، ایک رنگ و روپ کے ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. اونچا ہے، نیچا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا پہاڑ ہے. بھائی نہ پہاڑوں کا رنگ معین ہے، نہ ان کا سائز معین ہے، نہ ان کا قد و قامت معین ہے. تو اب میں نے کہا کہ یہ تمہارا اللہ کیسا ہے؟ اب میں ملا سے بات کر رہا ہوں، تم سے بات ہی کر رہا ہوں. نہیں میں کیا کروں؟ ملا ہی تو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہیرو بنا ہوا ہے. تو میں اس سے بات نہ کروں تو کس سے بات کروں؟ من کہ بھائی یہ تمہارا اللہ یخلق ما یشاء ویختار، جیسا چاہے بنا دیے. کیا بنایا یہ پہاڑ؟ چوکور، اونچے نیچے، چھوٹے بڑے. اچھا یہ گول چاند کوئی چوکور بنا دیتا؟ اچھا بھائی گول سورج پنچاخا بنا دیتا؟ بھائی کیا چوکور بنا دیتا، پنچاخا بنا دیتا؟ دونوں گول، چاند بھی گول، سورج بھی گول، اونچے نیچے پہاڑ. کہنے لگا ملا کہ تمہیں اللہ کے کام میں داخل کیا ہے؟ جیسا چاہے بنا دے. میں ملا سے خوش ہو گیا تو اس نے مان لیا. میں بھی تو یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ جیسا چاہے بنا دے، جسے چاہے بنا دے. تم کون ہو؟ تو یہ ہے اس کی مشیت، اور اس کے مقابلے پر ہے ہوا، انسان کی خواہش. کہنے لگا سورہ جاسیہ میں 45واں سورہ قرآن مجید کا 18ویں آیت. ثم دیکھو، ہوا خواہش، اہوا خواہش جمع ہے. ہوا واحد، اہوا جمع. خواہش ہوا، خواہشیں اہوا. ثم جعلناک علی شریعت من الامر. ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. بھائی اللہ بول رہا ہے، ترجمہ سننا. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے، پیروی کرو ہماری شریعت کی. کس کی پیروی کرو؟ ہماری شریعت کی. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اور خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا. بھائی دو برابر کے جملے. شریعت کی پیروی کرو، جاہل کی پیروی نہ کرو، برابر کے جملے ہیں نا. تو اب اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا کہ
کہ جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا، جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی۔ اچھا بھائی، تو لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، خبردار جو جاہل ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، شریعت کی پیروی کرنا۔ اہواء، انسانوں کی اہواء کی پیروی نہ کرنا، انسان کی ہوا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اور اب پھر آگے بڑھ کے قرآن نے کہا، وہی الہی بولی، لو، میں کیا کمال کی آیت ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، بہت طویل ہے۔ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض، اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان اور زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی، اہوا کی، ہوا کی پیروی کرنے لگے تو لفسدت السماوات والارض، آسمان و زمین خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں کہ حق نے ہوا کی پیروی کی۔ حق ہوا کی پیروی نہیں کر سکتا، رسی باندھ سکتے ہو، بیعت نہیں لے سکتے۔ تو اب ہوا سمجھ میں آ گئی۔ اچھا بھائی، جب ہوا سمجھ میں آ گئی تو کون سا ایسا انسان ہے جس میں ہوا نہ ہو؟ تو کھیسو ہوا کو چھوڑ میاں، ہر ایک میں ہوا ہے نا۔ اور اس ہوا کو اگر کنٹرول نہ کیا تو پھر وحی الہی خوش نہیں ہوگی تم سے، تم بنی آدم میں نہیں ہو۔ اس جملے کو واضح کروں گا بعد میں کہ یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ تم بنی آدم میں نہیں ہو۔ اس لیے کہ قرآن نے جہاں انسان کہا، یا ایھا الانسان، میرا جملہ نوٹ کرو، قرآن نے جہاں یا ایھا الانسان کہا ہے وہاں انسان کا تذکرہ کبھی اچھے معنوں میں کیا ہے، کبھی برے معنوں میں کیا ہے۔ لیکن جب کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تو ہمیشہ یا نصیحت کی یا تعریف کی۔ آدم کے بیٹے ہو، قابل تعریف ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب سارا جگہ مشیت اور ہوا کا ہے۔ اب جانتے ہو مجھے کیا کنفیوژن ہے اس وقت کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑ دوں؟ تو ہوا سے بچنا، اور ہوا سے بچنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے محمد کی ڈیوری پہ آنا ضروری ہے۔ ہوا سے وہ بچائے جس میں ہوا نہ ہو، وہی تو بچائے گا ہوا سے۔ انسان کا تزکیہ نفس وہی کرے گا جس میں خود ہوا نہ ہو۔ تو کیا آیت بھول گئے؟ بھائی جملہ سننا پھر آیت سننا۔ اب ہوا سے بچانا ہے انسانوں کو، ہوا سے وہ بچائے جس میں ہوا نہ ہو۔ میرے اللہ نے وحی الہی نازل کی، وما ینطق عن الہوی۔ یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی ہوا سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو بولے وہ وحی الہی ہے۔ بھائی توجہات مقبول ہے، جو بولے وہ وحی الہی ہے۔ اچھا بھائی، تو اب مبالغہ بولے گا، نعوذ باللہ، جھوٹ تو ممکن ہی نہیں ہے، طنز کرے گا، تشریح کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ بولتا ہی وحی الہی سے، اس کی زبان انگیج ہے وحی الہی کے لیے۔ نہ مانو میری، قرآن کی تو مانو گے نا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ اور کہنے لگا سورہ یونس میں، یہ سورہ نجم کی آیت تھی، 53واں سورہ قرآن کا، اور اب سورہ یونس 10واں سورہ، ان اتبع الا ما یوحی الی یقول الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ جاؤ دیکھنا ترجمہ آیت کا۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ائت بقرآن غیر ھذا، ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے، یعنی قرآن کے منکر نہیں ہے لیکن یہ والا نہیں چاہیے، وہ والا کوئی اور۔ مسلمانی ہوئے نا بھائی، مطالبہ مشرک تو نہیں کر رہا ہے، نہ قرآن کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ خدا کو مانے، مشرک۔ تو اب یہ مطالبہ تو مسلمان ہی کرے گا نا۔ توجہ رہے کہ یا رسول اللہ یہ والا قرآن تو نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور قرآن دے دے۔ اچھا، اگر کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے، او بدل ہو، یا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری ہوا کے مطابق کر دیں، یا دوسرا قرآن دے دیں، یا ہماری خواہش کے مطابق اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ تو ان کلمہ گویوں میں تحریف کا مزاج تھا نا، ان کلمہ پڑھنے والوں میں تحریف کا مزاج تھا، خطرہ تھا کہ اگر انہیں دے گئے تھوڑی سی تبدیلی تو کر ہی لیں گے۔ کہا جب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک قرآن کے ساتھ محافظ نہ چھوڑوں۔ قرآن اللہ کا، محافظ میری عزت۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں ترجمے کی صورت میں تمہاری خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ گیا۔ اچھا بھائی، قل ما یکون لی، سن لیا تم نے؟
یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. قرآن تو مانیں گے, آپ کا کلمہ پڑھا ہے, آپ کے اللہ کو مانا ہے, قرآن تو لیں گے, لیکن کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. اور بدل لو یا تھوڑی سی اسی میں تبدیلی کر دیں. 10واں سورہ ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جا کے دیکھ لینا, ابھی اٹھا کے دیکھ لو. اب جواب سنو. قل حبیب کہہ دے, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کیا مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی حق بھی بدل دوں؟ میری کیا مجال؟ خدا کی قسم دیکھنا کیا کمال کیا ہے. میری کیا مجال کہ میں کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو وہی کرتا ہوں جو وحی الہی ہوتی ہے. جو کرے وہ وحی الہی, جو کہے وہ وحی الہی. کیا امپورٹنٹ ہے رسول کا کرنا اور کیا اہم ہے رسول کا کہنا؟ میں کچھ سمجھ میں آئی بات نہیں بھائی. سنو اور یہ بات یاد رکھنا اب جو میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھو بھائی, موسیٰ اللہ کے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ذوالکفل علیہ السلام, جتنے بھی ہیں سب اللہ کے. لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن دیکھ ڈالا میں نے. اچھا بھائی, توریت بھی دیکھ لی, انجیل بھی دیکھ لی, یہ نہیں ملا کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اچھا یوسف کا چہرہ مثلا میرا چہرہ ہے, نہیں ملا. چہرہ تو ہے کوئی اللہ کا, لیکن یوسف نہیں ہے. اچھا بھائی, تو کسی نبی کے لیے نہیں ملا. توجہ رکھنا, کسی نبی کے لیے مجھے ان تینوں کتابوں میں, اچھا چاروں کتابوں کو شمار کرو, توریت, انجیل, زبور, اور چوتھی کتاب بتاؤں جسے میں مان لیتا ہوں, میں بڑا لبرل آدمی ہوں, وید. کیونکہ پڑوسی ملک کی ایک بڑی اکثریت وید پر ایمان رکھتی ہے, اس لیے میں نے اس کا بھی نام لے لیا. قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا وید کا, لیکن بہرحال اس میں بھی توحید تو ہے. مشرکوں کے ہاتھوں میں توحید کی ایک کتاب تو ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہندو لٹریچر میں حقائق نہیں ہیں؟ حقائق ہیں اور ہم ان پر گفتگو بھی کریں گے. اچھا بھائی, تو ان کتابوں میں یہ نہیں ملا کسی نبی کے لیے, ٹھیک. قرآن میں میں نے دیکھا موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں, نوح کے کان میرے کان, نہیں ملا. اچھا بھائی, تو کل ایک نبی ملا جس کے 2 عضو بدن اللہ نے اپنے کہے. 2 عضو بدن کہنے لگا, محمد کی زبان میری زبان, محمد کے ہاتھ میرا ہاتھ. بھائی مجھے معاف کر دینا, ہر نبی کی زبان سے اللہ بولتا ہے, ہر نبی کے ہاتھ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا. پورے قرآن کو اور دینی آثار کو دیکھ ڈالو, فقط نبی کے لیے کہا, اس کی زبان میری زبان. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, وہ جو بولے وہ وحی الہی ہے. اور ان اتبع الا ما یوحی الی, جو کرے وہ وحی الہی ہے. اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اس کی زبان اللہ کی زبان. تو مالک ان دونوں چیزوں سے ایسا کون سا اہم کام لینا تھا کہ کہتا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ, اس کی زبان میری زبان. تو یہ راز کھلا غدیر خون کے میدان میں جب ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولا ہو. اچھا بھائی, تو وما ینطق عن الہوی, وہ اپنی خواہش سے بولتا نہیں, اپنی ہوا سے نہیں بولتا. وہ آیا ہے تمہاری ہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب میں کیسے اس محمد کا تذکرہ کروں اور کیا تعارف کراؤں؟ بھائی ان جاہلوں کے معاشرے میں کہنے لگا اسلام آ گیا, آج سے سود خاروں سے کہا آج سے سود کا کاروبار حرام. کیا طاقت ہے اس شخص کی, کیا اولو العزم نبی ہے. سود خاروں سے کہا سود حرام, شراب پینے والوں سے کہا آج شراب حرام, جوا کھیلنے والوں سے کہا آج جوا حرام. بھائی سن رہے ہو نا, یعنی ایک اکیلا انسان ہے, ایک اکیلا انسان. چوروں سے کہا چوری آج سے حرام, ڈاکہ مارنے والوں سے کہا ڈاکہ مارنا آج سے حرام, قاتلوں سے کہا قتل ناجائز آج سے حرام. بھائی چوری حرام, ڈاکہ حرام, شراب حرام, جوا حرام, ساری بدکاریاں حرام. کسی نے مڑ کے نہ کہا کہ محمد آج ہمیں روک رہے ہو, کل تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. تو اتنا طے ہو گیا کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. دیکھ رہے ہو, پورا معاشرہ بدل دیا. اور بڑے بڑے آن پہ مر جانے والے عرب سامنے کھڑے ہوئے تھے. کوئی تو کہتا کہ تم ہمیں شراب سے روک رہے ہو, تمہارے باپ دادا شراب پیتے تھے, نعوذ باللہ. کوئی کہتا کہ تم ہمیں ڈاکے سے منع کر رہے ہو, تمہارے باپ دادا ڈاکہ مارا کرتے تھے. تو جیسا محمد کوئی نہ بولا,
بڑے زباں آور تھے عرب، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ کہہ سکتا. تو جیسے محمد ویسے ان کے باپ دادا. اور اب کہنے لگے محمد رسول اللہ کہ یا علی یہ سورہ برات لے جاؤ. 9 ہجری کا واقعہ ہے. علی سورہ برات لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ آج سے کعبے کے قریب بت نہیں پوجا جائے گا، آج سے شراب نہیں پی جائے گی، آج سے سیٹیاں نہیں بجائی جائیں گی، آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، آج سے کوئی لہو و لعب کعبے کے گرد نہیں ہوگا. بھائی توجہات مقبول ہے. وہی زباں آور عرب آگے بڑھ کے کہتے علی سے کہ علی آج ہمیں منع کر رہے ہو سیٹی بجانے سے، کل تک تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے. تو جیسا علی ویسے اس کے باپ دادا. نہ علی میں ہوا نہ علی کے رسول میں ہوا تو نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى، جو کیفیت وہاں وہ کیفیت علی کے اندر. تو 2 ہی تو چیزیں ہیں، بندوں میں ہے ہوا، خالق میں ہے مشیت. ٹکراؤ تو یہی ہے. تو اب جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیت ہی ہوگی نا بھائی. اسی لیے قرآن نے وحی الہی نے آواز دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم لوگ وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو ظرف مشیت الہی ہیں. وما تشاؤون سورہ حلقہ میں دیکھ لینا، الا ان یشاء اللہ. تم وہی کرتے ہو جو اللہ کی مشیت ہے. سن لیا تم نے؟ مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں. تو پوری امت سے تو خطاب ہو نہیں سکتا، لیکن امت میں تو ہزاروں ہیں جو مشیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو کچھ ہے نا، کہاں ڈھونڈے؟ تو چلو اب قرآن مجید میں اگر آیت کو آیت سے ملا لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ذرا بات کو میں قرآن کے دائرے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وحی الہی جو صفائی ہو جائے. سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کا، اس کا ایک پیراگراف چھوٹا سا. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. قیامت کے دن وہ لوگ جو ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے، قیامت کے دن ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے. روز محشر ہم نیکیاں کرنے والوں کو جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کیا اب بھی ڈی کوڈ نہیں ہوئی آیت؟ بھئی یہ کون ہے جو محشر کے دن جہنم سے دور رکھے جائیں گے؟ بھئی یہ وہی تو ہے جو دنیا میں رجس سے دور رکھے گئے. ان الذین، بھئی دیکھنا فضائل آل محمد کی یہ آیتیں ذرا سی توجہ سے سن لینا. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. وہ لوگ جو قدیم ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے، عدل سے بڑی نیکیاں کر چکے، ہم حشر کے دن روز محشر انہا مبعدون انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی. ولا یحزنہم الفزع الاکبر، اور انہیں محشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا. بھئی جو ساقی کوثر ہو اور شافع محشر ہو، اسے محشر کا ہنگامہ کیا پریشان کرے گا؟ وَهُمْ، اب آیت پالیسی میکنگ جملہ آ رہا ہے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب آنے والے وہ پرانے نیکی کرنے والے یہ جب آئیں گے تو جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا. بھئی اب کچھ سمجھ میں آیا؟ جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا. یہ صاحبان ظرف مشیت ہیں. اے آل محمد، دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. آیت یاد رکھو گے کہ لا یسمعون حسیسہا ولا یحزنہم الفزع الاکبر وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو آخرت میں یہ کہیں گے وہ میں کروں گا. سن لیا تم نے؟ اب اس کے آگے کی آیت سنو اور یہیں پہ بات کو روکوں گا. تتلقاہم الملائکۃ، فرشتے ان کے سامنے جھک کے آداب کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اے آل محمد، یہ یوم تمہارا یوم ہے. ھذا یومکم. بھئی کچھ سمجھ میں آیا کیا کہا پروردگار نے؟ بہت توجہ رہے. تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرشتے ان سے ملاقات کریں گے
اور ملاقات کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے آل محمد یہ یوم کے معنی دن، یہ یوم تمہارا یوم ہے. تو اب قیامت کیا ہے؟ کوئی تو بولے. یوم آل محمد. اپنے قول سے پھرنا نہیں، اس لیے کہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا ھذا یومکم اے آل محمد، یہ قیامت تمہارا دن ہے. تو قیامت ہے یوم آل محمد. اچھا بھائی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک. اچھا پھر میں نے کہا یہ جناب کا بیٹا ہے. تو آپ کا بیٹا اور جناب کا بیٹا، آرام سے سننا، کا بیٹا مشترک ہے، آپ اور جناب لفظ بدل گئے ہیں. تو کیا آپ کوئی اور ہے، جناب کوئی اور ہے؟ جو آپ ہے وہی جناب ہے. سمجھانے کے لیے یہ مثال ضروری تھی. یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ جناب کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اور جناب ایک ہی ہو گئے نا. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یعنی کا بیٹا مشترک ہے اور آپ اور جناب الگ الگ لفظ ہے لیکن معنی ایک ہے. اچھا بھائی تو ھذا یومکم قیامت ہے یوم آل محمد. اب میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج سمجھ میں آیا کہ آل محمد ہی دین ہے اور دین ہی آل محمد ہے. استدلال یاد رکھو گے کہ دین ہی آل محمد ہے اور آل محمد ہی دین ہے. استدلال یاد رکھو گے نا. تو دین آل محمد ہے اور آل محمد دین ہے. خواجہ اجمیر اس بات کو بہت پہلے سمجھ گئے تھے، دین حسین. تو اب جو ظرف مشیت الہی ہوں ان کے پاس کیا علم الہی کی کوئی کمی ہوگی؟ یہ ظرف مشیت الہی ہے. اللہ کی چاہ کا برتن یہ لوگ ہیں. اللہ کی چاہ جمع ہوتی ہے تو ان کے اندر. اب میں کیا کروں؟ ازبغ راوی ہے کہ علی نے یہ خطبہ جس کا خلاصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں نہج البلاغہ میں موجود ہے. علی کے بہت سے خطبات ہیں، سینکڑوں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں اور وہ کمپائل کر دیے گئے، وہ عربی زبان میں موجود ہیں. 10 جلدیں تو میرے پاس موجود ہیں. اب کتنا بولے ہوں گے علی، کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اب وہ جو نہج البلاغہ پائی جاتی ہے اس میں ہے. کہنے گے پوچھو مجھ سے پوچھو. ازبق کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہنے لگے میں آسمان کے راستوں کو بتلاؤں گا. کوئی پوچھتا تو کیا چیلنج ہے؟ 3 باتیں کہی. میں آسمان کے راستوں کو بتلاؤں گا، پوچھو مجھ سے. میں مستقبل کے سارے فتنے بتلاؤں گا، پوچھو مجھ سے. علی کے 2 چیلنج دیکھ لیے تم نے. آسمان کے راستوں کو بتلاؤں گا، آسمان کے راستے غائب ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. مستقبل میں آنے والی چیزیں بتلاؤں گا، مستقبل بھی غائب. تو لوگ تصدیق نہیں کر سکتے تھے نا. کہنے لگے اب سنو 2 چیلنج تو یہ ہیں اور اب تیسرا چیلنج یہ ہے کہ میں بتلاؤں گا کہ آج کون سا قافلہ کس مقام پر ہے، کہاں سے چلا ہے، کہاں جائے گا، کتنے دن میں جائے گا، اس میں مرد کتنے ہیں، اس میں عورتیں کتنی ہیں، یہ سب بتلاؤں گا، پوچھو تو. اب دیکھو بھائی علم غیب کی بات ہو رہی ہے. آسمان کے راستے غائب ہیں، مستقبل پورا کا پورا غائب ہے. اب غیب کی باتوں میں قافلے بیچ میں آ گئے کہ کون سا قافلہ کہاں سے چلا، کہاں جائے گا، کتنے دن میں جائے گا، کہاں کہاں رکتا رہا، سب بتاؤں گا. اس میں ان قافلوں میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، سب بتلاؤں گا، پوچھو تو. بھئی یہ قافلہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو اب اگر سمجھ سکو تو سمجھو. جب رسول معراج سے واپس آئے اور دعویٰ کیا کہ میں معراج میں گیا تھا تو مشرکوں نے انکار کر دیا. کہا سنو میں جب گزرا ہوں تو میں نے قافلے دیکھے ہیں اور فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا. اتنے دن میں آئے گا، جب وہ آ جائے تو میرے قول کی تصدیق کر لینا. تو علی قافلوں کا تذکرہ کر کے بتلانا چاہ رہے تھے کہ جو دلیل میرے نبی کی نبوت کی وہی دلیل میری امامت کی ہے. تو یاد رکھو گے نا ہوا کو اور مشیت کو. کل مجلس پڑھوں گا. یہ جملہ آپ کو پسند آیا؟ دیکھو پورا مجمع کہہ رہا ہے انشاءاللہ. بھئی میری کیا مجال کہ میں پڑھوں گا؟ اگر ابھی ممبر پہ اللہ قبض روح کر لے تو میری مجال ہے، میں روک سکتا ہوں؟ انشاءاللہ کل میں پڑھوں گا. یہ ہے انشاءاللہ کی حیثیت، ٹھیک ہے نا. کل انشاءاللہ میں مجلس پڑھوں گا اور انشاءاللہ یہ پورا سلسلہ پڑھوں گا انشاءاللہ.
بھائی یہی تو وہ بات تھی جو پروردگار نے رسول سے کہی، وہی مشیت انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ مشیت کا کنٹرول دیکھا، بھائی سمجھ رہے ہو نا، مشیت کا کنٹرول، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہ بیچ میں آ گئی۔ کہنے لگا سورہ کہف 18واں سورہ قرآن کا، جاؤ دیکھنا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ۔ دیکھو میرے حبیب، خبردار یہ مت کہنا، لا تقولن، نون کے اوپر تشدید ہے، خبردار ہرگز ہرگز، یہ نون کا ترجمہ میں نے کیا، خبردار ہرگز ہرگز مت کہنا، انی فاعل ذالک غدا، کہ میں کل فلاں کام کروں گا، مت کہنا، الا ان یشاء اللہ، جب کہنا کہ کل کام کروں گا کہو انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ یہ مشیت دیکھی آپ نے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ خبردار یہ مت کہو کہ کل میں فلاں کام کروں گا، یہ کہو کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ تو انشاءاللہ کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی۔ انشاءاللہ نبی پر واجب ہے، خدا کی قسم میرے اس جملے کی تھا کو محسوس کرنا، نبی پر واجب ہے کہ اس نہیں کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو مرضی سے بولتے بھی نہیں اور وحی الہی کے بغیر کام بھی نہیں کرتے، تو اب رسول کو جب کوئی بات کہنی ہوگی تو انشاءاللہ کہیں گے نا۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا، غدا کے معنی آنے والا کل، جب آنے والے کل کی بات کرو تو کہنا انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور اب میرے نبی کا قول تمہارے سامنے موجود ہے، لأعطین الرایۃ غدا، کل میں علم دوں گا، انشاءاللہ نہیں ہے۔ روایت تمہیں مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی ہے، ذرا سی ڈیفرنٹ متن کے ساتھ ہے لیکن ہے، اور دوسری کتابوں میں تو بے تحاشا ملے گی، لأعطین الرایۃ غدا۔ اچھا وہاں کیا تھا؟ لا تقولن، نون پہ تشدید تھی، یہاں کیا ہے؟ لأعطین، اور نون کے معنی میں بتا چکا ضرور بھی ضرور، وہاں جب نفی کے ساتھ ہو تو ہرگز ہرگز، اور یہاں جب اس بات کے ساتھ ہو تو ضرور بھی ضرور، تو وہاں کہتا ہے خبردار ہرگز ہرگز انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کہنا، یہی تو کہا۔ اور یہاں رسول کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کے بغیر میں ضرور ضرور کل علم دوں گا ایک مرد کو۔ ہوا کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، یہ کیس کتنا عجیب ہو گیا، ایک طرف آیت ہے ایک طرف بخاری ہے۔ اچھا بخاری کیا، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، تمام حدیث کتابوں میں لأعطین الرایۃ، تو اعتراض تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اللہ نے کہا تھا انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کرنا کل کی، رسول کہتے ہیں کل میں علم دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو اگر بھائی سننا، ایک ہے وحی الہی، وحی الہی کی دو قسمیں، ایک ہے قرآن، اس کا مفہوم بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کے، اور ایک ہے حدیث قدسی، مفہوم اللہ کا، لفظ محمد رسول اللہ کے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ حدیث رسول کا کلام، حدیث قدسی اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام۔ اب حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن کا لفظ بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ کے، اور حدیث قدسی معنی اللہ کے، لفظ محمد کے۔ اب سمجھ میں آیا حدیث قدسی اور قرآن کا فرق؟ تو اب میں صاحبان ذوق کے جملے ہدیہ کر دوں، قرآن میں اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے جو حسین میں اور عباس میں ہے۔ اب اس سے بہتر تشبیہ تو میرے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو حدیث قدسی، توجہ رہے، حدیث قدسی بات اللہ کی، لفظ محمد کے، حدیث قدسی بات اللہ کی، لفظ محمد کے، قرآن لفظ بھی اللہ کے، بات بھی اللہ کی۔ ٹھیک، یہاں تک آ گئے نا؟ اچھا بھائی، تو کہا تھا خبردار انشاءاللہ کے بغیر نہ کہنا، اور رسول کہنا ہے انشاءاللہ کے بغیر۔ تو اگر یہ جملہ رسول کا ہوتا تو اس میں یقیناً انشاءاللہ ہوتا۔ انشاءاللہ کا نہ ہونا بتلاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ بولا ہے کہ حبیب تو نے علم دے کے دیکھ لیا نا، اب تو ہٹ جا، کل میں علم دوں گا۔